اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 15 اکتوبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا عرفان صدیقی صاحب کا کالم، کیا ججوں کی تعیناتی عدلیہ کا خانگی مسئلہ ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم کی اونٹنی آئندہ 4-6 دنوں میں کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ جائے گی۔ دو ہی ممکنات ہیں، ایک یہ کہ ترمیم کسی دروازے، کھڑکی یا دریچے سے راستہ بناتی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کا حصہ بن جائے، دوسرا یہ کہ دروازے، دریچوں اور دیواروں سے سر پھوڑنے کے بعد خاک بسر وزارت قانون میں پڑی فائلوں کے گورستان کا رزق ہو جائے۔ ڈولی اٹھے یا ارتھی، دونوں صورتوں میں ایک بھونچال باہر توڑ آئے گا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اسے 18 برس قبل طے پانے والے عہد نامے میثاق جمہوریت کا نامکمل ایجنڈا خیال کرتی ہیں، جس پر محترمہ بے نظیر اور محمد نواز شریف نے دستخط کیے تھے۔ ہمہ جہتی اصلاحات کے اس عہد نامے سے اتفاق کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان اور عمران خان سمیت کم و بیش پوری سیاسی قیادت اس کی توثیق کر چکی ہے۔ اس عہد نامے کا آغاز ہی عدالتی اصلاحات سے ہوتا ہے، جس کی شق 3 ججوں کی تقرری کے طریقہ کار اور شق 4 ایک وفاقی آئینی عدالت کے قیام سے بحث کرتی ہیں۔ ان کا کوئی رشتہ و تعلق موجودہ نظام منظر نامے سے نہ تھا۔ تب تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ عدلیہ کا حصہ بھی نہیں بنے تھے، لیکن 18 سال قبل بھی آج ہی کی طرح بنیادی مسئلہ یہی تھا کہ کیونکہ نظام عدل انصاف کو آئین و قانون کے مہذب قرینوں میں ڈھالا جائے اور کسی طرح ججوں کی تقرری کو ایک ایسی معتبر مشق کا حصہ بنایا جائے جو عدلیہ کو اعتبار و وقار دے کر اسے سیاسی علائشوں سے پاک کر سکے۔ ایوب اور یحییٰ کے طویل مارشل لاؤں اور ان کے نتیجے میں سقوط ڈھاکہ کے ثانیے کے بعد اتفاق رائے سے 1973 کے آئین کی منظوری نے سرے سے کار آشیاں بندی کا نہایت مثبت اور پرعزم آغاز تھا، لیکن صرف 4 سال بعد تیسری مرتبہ جمہوریت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ نوزائیدہ آئین غزو معطل ٹھہرا۔ نئے پاکستان کے نئے آئین سے وفاداری کی قسم کھانے والی عدلیہ پہلی آزمائش سے دوچار ہو گئی۔ اس نے اپنا فیصلہ سنانے میں چند گھنٹے بھی نہ لیے۔ چاروں صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان نے نئے بندوبست کے تحت صوبائی گورنروں کا حلف اٹھا کر مختصر غیر تحریری بلکہ عملی فیصلہ سنا دیا کہ وہ آئین کے ساتھ نہیں، بندوق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بعد ازاں جسٹس انوار الحق کا سپریم کورٹ کی طرف سے فوجی انقلاب کو حلال و طیب قرار دینا محض ایک رسمی کارروائی تھی۔ ہماری عدلیہ کبھی من و حیثل ادارہ آئین شکن آمروں کے سامنے کھڑی نہ ہو سکی۔ اس نے ہمیشہ آئین، جمہوریت اور پارلیمنٹ کے بجائے انہیں پاؤں تلے کچلنے والوں کا ساتھ دیا۔ آمروں سے سابقہ پیش آیا تو انہیں حلقہ یاراں سمجھ کر ریشم کی طرح نرم ہو گئی۔ منتخب جمہوری حکومتوں پارلیمنٹ سے معاملہ پڑا تو اسے رزم حق و باطل جان کر فولاد کی طرح سخت اور بے لچک ہو گئی۔ آمروں کی حویلی کی خاکروبہ بن جانے کو اعزاز و افتخار سمجھنے والی عدلیہ نے جمہوریت کو ہمیشہ اپنی کنیز جانا۔ اس فلسفہ عدل و انصاف نے عدلیہ کو ایسی طاقتور سپاہ کی شکل دے دی جس نے پارلیمنٹ، جمہوریت اور سیاستدانوں کو تختہ مشق بناتے ہوئے کبھی نہ سوچا کہ وہ ملک و قوم کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ 20 فیصلے ایسے ہیں جو صرف اس بیاد ندامت ہی میں جگہ پا سکتے ہیں۔ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد کا حلف اٹھانے والوں کا شاید ہی کوئی اہم فیصلہ ایسا ہو جس پر خوف سایہ فگن نہیں،
جس رعایت کا تاثر نہ پھوٹے، جس پر رغبت کی مہر نہ لگی، جس پر رغبت کی مہر نہ لگی ہو، اور جس سے اناج کی بو نہ آئے، بھاری اکثریت سے منتخب ہو کر آنے والے وزیر اعظم نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے فیصلے سے ابھی تک تعفن اٹھ رہا ہے۔ ہر پیمانے سے تنخواہ نہ لینے کے فیصلے سے ابھی تک تعفن اٹھ رہا ہے۔ ہر پیمانے سے آگے بڑھتے اور دیرینہ مسائل پر قابو پا کر نئی بلندیوں کو اڑان بھرتے پاکستان کو چشمے زون میں ایسی گہری کھائی میں پھینک دیا گیا جس سے نکلنے کے لیے وہ آج تک ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ 1917 میں 5 ججوں نے جس کسی کے دباؤ کے تحت بھی قوم کے قلب میں یہ خنجر گھونپا، تاریخ صرف انہی کی ملامت کرے گی۔ آصف سعید کھوسہ، اعجاز افضل خان، گلزار احمد، شیخ عظمت سعید اور اعجاز الحسن چاہے جتنی باری پینشن پائیں، جتنی پرکشش مراد لیں، جتنی پرتعیش اقامت گاہوں میں رہیں، پاکستان روز حشر ان کا گریباں ضرور پکڑے گا۔ آج بھی سو جتن کر کے پاکستان اپنی مشکلات پر قابو پاتا، انگڑائی لیتا دکھائی دے رہا ہے۔ بدخواہوں کی تمام تر مساعی کے باوجود دیوالیہ پن کا خطرہ ٹل چکا ہے۔ 40% کو چھوتی مہنگائی کی شرح 6.9% تک آ گئی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے، اسٹاک ایکسچینج نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے، شرح سود میں بتدریج کمی ہو رہی ہے، روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، برآمدات بڑھ رہی ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کی طرف سے ماہانہ ترسیلات زر تقریباً $3 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 2017 کے برعکس مسلح افواج تعمیر وطن کے ایجنڈے میں حکومت کا ہاتھ بٹا رہی ہے۔ ایسے میں نظام کو تلپٹ کرنے کے خطرات ایک بار پھر اسی کارگاہ عدل سے پھوٹ رہے ہیں جو کبھی ضرورت، کبھی سہولت اور کبھی آئینی توازن اور کبھی مکمل انصاف کے نام پر اہل پاکستان کی منزل کھوٹی کرتی چلی آئی ہے۔ 63A کی تعبیر و تشریح بھی ایک سیاسی ایجنڈا کی کوکھ سے پھوٹی تھی جس نے آنے والے ماہ و سال کو انتشار کی بھٹی میں جھونک دیا۔ 12 جولائی کا فیصلہ بھی ایسا ہی شاہکار ہے جس نے مخصوص اہداف کے حصول کے لیے آئین و قانون کے پرخچے اڑاتے ہوئے ہمہ جہتی انتشار کو بے لگام کر دیا ہے۔ کیا مارشل لاؤ سے نجات حاصل کرنے کے بعد ہم آئین و قانون سے ماورا ایک ایسی آمریت کے شکنجے میں کس دیے گئے ہیں جو روایتی آمروں کی بندوق کے بجائے وہی کام ترازو سامنے سجا کر کرتی ہے؟ 26ویں ترمیم ایک ایسی آئینی عدالت تجویز کرتی ہے جو دنیا کے 80 کے لگ بھگ ممالک میں کام کر رہی ہے۔ یہ ترمیم ججوں کی تعیناتی کے طریقہ کار 18ویں ترمیم کی طرف واپس لانا چاہتی ہے جسے جسٹس افتخار محمد چودھری نے عدلیہ کی آزادی کے نام پر کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا اور پارلیمنٹ کی کن پٹی بندوق رکھ کے 19ویں ترمیم کرائی تھی۔ 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی مفلوج ہی نہیں مدفون ہو چکی ہے۔ 2022 میں کمیٹی کے 8 ارکان نے مکمل اتفاق رائے سے پشاور ہائی کورٹ میں 3 ججوں کی تعیناتی مسترد کر دی۔ عدلیہ نے پارلیمانی کمیٹی کے اس متوقع فیصلے کو مسترد کر دیا۔ تینوں جج صاحبان نے حلف اٹھا لیا کہ یہ صورتحال جاری رہنی چاہیے۔ کیا جج خود ہی ججوں کو نامزد اور تعینات کرتے رہیں؟ ان دنوں ترامیم میں کچھ ایسا نہیں جو کسی کے بنیادی حقوق پر ہلکی سی خراش بھی ڈالتا ہو۔ اس کے برعکس یہ ان ہزاروں مظلوموں کے حق کے انصاف کو قوی بناتی ہے جو سال جیلوں میں گلتے سڑتے رہتے ہیں اور سپریم کورٹ تک ان کی داد فریاد نہیں پہنچتی۔ امریکہ میں جج کی نامزدگی صدر کرتا ہے، سینٹ مہینوں نامزد جج کو سامنے بٹھا کر بے رحمانہ کریٹ کرتی ہے۔ وہ جج کی نامزدگی مسترد کرنے کا کلی اختیار رکھتی ہے، کسی بھی جج کا مواخذہ کر سکتی ہے، سزا دے سکتی ہے۔ پاکستان ابھی اس منزل سے کوسوں دور ہے، لیکن کیا ججوں کی تعیناتی کے معاملے سے پارلیمنٹ، انتظامیہ اور صدر مملکت کو مکمل طور پر بے دخل کر کے اسے کسی گھریلو خانگی مسئلے کی طرف خود
ججوں پر چھوڑ دیا جائے، کیا کرۂ ارضی کے کسی اور ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ ناظرین، یہ تھا عرفان صدیقی صاحب کا کالم، امید ہے آپ کو پسند آیا ہو۔